اس کے بعد چند چیزیں سمجھنے کی بھی ہے جو اوپر گزری، کیونکہ پیشاب کے راستے سے پیشاب کے علاوہ 3 چیزیں اور نکلتی ہیں، اس کو منی، ودی، مدی کہتے ہیں۔ منی شہوت کے ساتھ نیند میں نکلے یا پھر عورت سے ملاقات کے وقت نکلے تو اس کو منی کہتے ہیں، شہوت کے ساتھ نکلتی ہو۔ اور ایک ہوتی ہے ودی، پیشاب سے پہلے، پیشاب کرنے کے بعد کبھی کبھی چکنا پانی نکلتا ہے، کبھی پیشاب زیادہ روک لے آدمی تو بھی پانی نکلتا ہے، یا پیشاب کی شدت کے بعد وہ پانی نکلتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں۔ اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک جس کو کہتے ہیں مزی، بیوی سے ملاقات سے پہلے یا بعد میں، یا شہوت کسی کو زیادہ ہو تو اس سے پہلے یا بعد میں ایک پانی نکلتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس سے بھی صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا، وہ بھی چکنا ہوتا ہے پانی۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ لڑکیوں عورتوں کو کہ پیشاب کے راستے سے پیشاب کے علاوہ چند چیزیں اور نکلتی ہیں، جس کو حیض، نفاس اور استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض ایام میں جو خون نکلتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، یعنی ماہواری بھی کہتے ہیں اس کو، پیریڈز بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور نفاس کہتے ہیں بچے کی ولادت کے بعد پیشاب کے راستے سے خون جاری ہوتا ہے تو اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اس کی مدت ہر عورت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، تو اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیض، نفاس کے علاوہ کبھی بھی خون نکلے پیشاب کے راستے سے تو وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا، بیماری کا خون کہتے ہیں اس کو۔ اور وہ یعنی اس کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے لڑکیوں کو، نماز چھوڑنا نہیں۔ جیسے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے اور روزے نہیں رکھ سکتی ہے، وہ بعد میں قضا کرے گی، لیکن استحاضہ کا جو خون ہے، بیماری کا جو خون ہے، اس میں نماز پڑھنا پڑے گا، وضو کرے، نماز پڑھے۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی تھی۔ اس کے بعد چند متفرق مسائل ہیں نجاست کے۔ اس کے اندر ایک یہ ہے کہ مرغی اور بطخ کے علاوہ تمام حلال پرندے، کبوتر، چڑیا وغیرہ کی بیٹ پاک ہے۔ مرغی اور بطخ حالانکہ حلال ہے لیکن اس کی بیٹ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے پرندے حلال پرندے ان سب کی بیٹ پاک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تمام حلال جانور اور حرام پرندے، تمام انسانوں کا لعاب اور ان کا جھوٹا پاک ہے، چاہے وہ انسان کافر ہو، مسلمان ہو، پاک ہو یا ناپاک ہو، ان کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح تیسری چیز سمجھنے کی ہے، جس مردار میں بہتا ہوا خون نہ ہو وہ ناپاک نہیں، جیسے مچھر، کھٹمل، مکھی، کیڑے وغیرہ۔ اسی طرح ان کا خون، مچھلی کا خون بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی یہ چیزیں، یعنی مچھر، کھٹمل، خون کسی پانی میں گر جائے، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بدن ناپاک نہیں ہوتا، یہ مر جائے تو کپڑے اور بدن اور پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز ہے، مردار کے جن اعضاء میں خون نہیں پایا جاتا وہ پاک ہے، جیسے ہڈی ہے، سینگ ہے، دانت ہے، بال ہے، ان میں خون نہیں ہوتا تو یہ پاک ہے۔ پانچویں چیز ہے، حالت جنابت اور حالت حیض میں نکلنے والا پسینہ پاک ہے۔ وہ پسینہ کپڑے پہ لگ جائے، بستر پہ لگ جائے تو اس سے کپڑے اور بستر ناپاک نہیں ہوتے۔ اس کی ساری تفصیل الفتاوی ہندیہ والیوم نمبر 1 پیج نمبر 23 کتاب الطہارہ کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔